السلام علیکم۔ عقلمندی کا انعام۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں مراد نام کا ایک نیک دل آدمی رہتا تھا۔ مراد کے والدین بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے اور وہ اکیلا ہی اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ خوش مزاج، دیندار اور صابر انسان تھا۔ مراد کی زندگی بہت سادہ تھی۔ وہ قصبے میں خوشبوؤں، عطر کی ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا۔ صبح سے شام تک محنت کرتا، جو کماتا اس میں سے آدھا اپنے گزارے کے لیے رکھ لیتا اور آدھا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا۔ قصبے کے لوگ اس کی نیکی کی مثال دیتے تھے۔ مراد کا ایک دوست تھا، کامران۔ کامران بظاہر شریف آدمی لگتا تھا، لیکن اندر سے لالچی اور خود غرض آدمی تھا۔ مراد کو اس کے اصل کردار کا اندازہ نہیں تھا۔ مراد کے دل میں ایک خواہش برسوں سے چھپی ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے۔ ایک رات اسے خواب میں اپنے مرحوم والد نظر آئے، جنہوں نے کہا، بیٹا مراد، اب تک زیارت کے لیے کیوں نہیں گیا؟ فوراً نکل جا، اللہ تیرے راستے آسان کرے گا۔ جب مراد کی آنکھ کھلی تو اس کا دل بہت بے قرار تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ فوراً زیارت کے لیے نکلے گا، چاہے سفر کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ اس نے اپنی دکان بند کی، کچھ چیزیں بیچیں اور جو تھوڑے بہت پیسے بچے ان سے اس نے 1000 سونے کے سکے ایک مٹی کے گھڑے میں رکھ دیے۔ اس نے وہ گھڑا زیتون کے تیل سے بھر دیا تاکہ کوئی شک نہ کرے۔ پھر سوچا کہ یہ گھڑا کہاں محفوظ کروں۔ آخرکار اسے اپنے دوست کامران کے پاس لے جا کر کہا، بھائی میں زیارت پر جا رہا ہوں، یہ زیتون کے تیل کا گھڑا ہے، کچھ دن اپنے گودام میں رکھ لو، واپس آ کر لے جاؤں گا۔ کامران نے ہنس کر کہا، ہاں رکھ دو، جب چاہو آ کر لے جانا۔ مراد نے گھڑا گودام میں رکھ دیا اور اللہ پر بھروسہ کر کے زیارت کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ زیارت کا سفر بہت لمبا اور تھکا دینے والا تھا۔ کبھی اونٹ پر، کبھی پیدل، کبھی سرائے میں روک کر وہ آگے بڑھتا، لیکن اس کا دل سکون سے بھرا رہتا۔ وہ ہر جگہ اللہ کو یاد کرتا، نماز پڑھتا اور جو کچھ پاس ہوتا غریبوں میں بانٹ دیتا۔ آخر کئی مہینوں کے بعد وہ زیارت مکمل کر کے واپس اپنے قصبے پہنچا۔ اس کے چہرے پر نور تھا، مگر سفر کی تھکن بھی تھی۔ امانت کی واپسی۔ گھر پہنچتے ہی اسے اپنے گھڑے کی یاد آئی۔ وہ فوراً کامران کے گودام پہنچا اور بولا، بھائی کامران، میرا زیتون کے تیل والا گھڑا دے دو۔ کامران نے کہا، ہاں وہ تو تم نے خود ہی اندر رکھا تھا، یہ لو چابی اور جا کر لے لو۔ مراد نے گھڑا لیا، خوش ہوا کہ امانت سلامت ہے۔ جب گھر آ کر گھڑے کا ڈھکن کھولا تو دل دھک سے رہ گیا۔ اندر سونے کے سکے نہیں تھے۔ مراد حیران رہ گیا۔ اس نے دوبارہ جا کر کامران سے کہا، بھائی اس گھڑے میں میرے 1000 سونے کے سکے تھے، وہ کہاں گئے؟ کامران نے جھٹ سے کہا، کون سے سکے؟ تم نے تو کہا تھا یہ تیل ہے اور میں نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ مراد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کامران، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس میں میرے سکے تھے۔ اگر تمہیں ضرورت پڑی ہو تو مان لو، میں تمہیں کچھ وقت دے دوں گا، لیکن جھوٹ نہ بولو۔ کامران غصے میں آ گیا، میں نے تمہارا کچھ نہیں لیا، جاؤ یہاں سے۔ بات بڑھ گئی، لوگ جمع ہو گئے، کچھ مراد پر یقین کر رہے تھے، کچھ کامران پر۔ آخر فیصلہ ہوا کہ دونوں کو قصبے کے قاضی کے پاس جانا چاہیے۔ قاضی کا انصاف۔ قاضی نے دونوں کو بلایا۔ مراد نے اپنی پوری بات صاف صاف بتا دی۔ کامران نے بھی کہا کہ وہ بے قصور ہے۔ قاضی نے کہا، وہ گھڑا لاؤ۔ گھڑا عدالت میں لایا گیا۔ قاضی نے اس کا تیل چیک کیا اور بولا، یہ تیل تو بالکل نیا ہے، 1 سال پرانا تیل تو خراب ہو جاتا ہے، یہ تازہ کیسے ہے؟ کامران کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ قاضی نے بازار کے ایک تاجر کو بلایا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ یہ تیل 1-2 مہینے پہلے کا لگتا ہے، پرانا نہیں۔ قاضی نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم نے گھڑا ہاتھ نہیں لگایا تو یہ نیا تیل اس میں کہاں سے آیا؟ کامران خاموش ہو گیا، پسینہ بہنے لگا۔ آخرکار اس نے سب کچھ مان لیا کہ میں نے لالچ میں آ کے وہ سکے نکال لیے تھے، مجھے معاف کر دو۔ قاضی نے کہا، تم نے نہ صرف چوری کی بلکہ جھوٹی قسم بھی کھائی ہے۔ تمہارا جرم دوہرا ہے۔ تمہارے گھر سے مراد کے سکے واپس کیے جائیں اور تمہیں 6 مہینے کی سزا دی جائے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ مراد نے اپنے سکے واپس پائے اور شکر ادا کیا۔ کچھ سال گزرے، مراد کی شادی ہوئی۔ اللہ نے اسے ایک بیٹی دی جس کا نام عالیہ رکھا گیا۔
بدقسمتی سے اس کی بیوی بیٹی کی پیدائش کے وقت ہی انتقال کر گئی۔ مراد نے عالیہ کو بڑی محنت سے پالا۔ وہ ہوشیار، نیک اور بہادر لڑکی بنی۔ ادھر کامران جیل سے چھوٹ کر واپس آیا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ چالاک اور خود غرض بن چکا تھا۔ اس کا بیٹا فراز جوان ہوا تو اپنے باپ جیسا ہی بن گیا، لالچی اور بدزبان۔ مراد کے حالات خراب ہونے لگے، دکان بند ہو گئی، پیسے کم ہو گئے، مجبوراً اسے فراز سے قرض لینا پڑا۔ فراز سود پر پیسے دیتا تھا اور مراد اس کے جال میں پھنس گیا۔ ایک دن فراز نے کہا، مراد، اگر تم میری اپنی بیٹی عالیہ کی شادی مجھ سے کر دو تو میں تمہارا سارا قرضہ معاف کر دوں گا۔ مراد یہ سن کر گھبرا گیا۔ وہ اپنی بیٹی کو ایک برے آدمی کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عالیہ نے جب یہ بات سنی تو بولی، بابا فکر نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا۔ فراز نے سب کے سامنے ایک چال چلی۔ وہ قصبے کے لوگوں کو جمع کر کے بولا، فیصلہ قسمت کرے گی۔ میں ایک تھیلے میں 2 کنکر ڈالوں گا، ایک سفید اور ایک کالا۔ اگر عالیہ سفید کنکر نکالے گی تو عالیہ آزاد ہو جائے گی اور قرض بھی معاف۔ اگر کالا نکالے گی تو اسے مجھ سے شادی کرنی پڑے گی۔ اگر انکار کرے تو مراد جیل جائے گا۔ سب لوگ حیران رہ گئے، لیکن فراز نے دھوکہ کیا۔ اس نے دونوں کالے کنکر تھیلے میں ڈال دیے تاکہ عالیہ جو بھی اٹھائے وہ کالا ہی نکلے۔ عالیہ بہت سمجھدار تھی۔ وہ جب تھیلے کے قریب پہنچی تو اس نے دیکھ لیا کہ دونوں کنکر کالے ہیں۔ پھر اس نے چالاکی سے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، ایک کنکر نکالا اور بنا دیکھے زمین پہ گرا دیا۔ پھر بولی، اوہ میرا ہاتھ پھسل گیا، لیکن کوئی بات نہیں، اب میں تھیلے سے جو دوسرا کنکر بچا ہے وہ دیکھ لیتی ہوں، اسی سے پتہ چل جائے گا کہ میں نے کون سا نکالا تھا۔ فراز نے گھبرا کر دوسرا کنکر نکالا تو وہ کالا تھا۔ سب لوگ سمجھ گئے کہ جو کنکر عالیہ نے گرایا وہ یقیناً سفید ہوگا۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں اور فراز شرمندہ ہو کے وہاں سے چلا گیا۔ فراز کو اپنے جھوٹ کی سزا ملی، مراد کا قرض معاف ہو گیا۔ عالیہ کی عقل اور ہمت نے نہ صرف اپنے باپ کو بچایا بلکہ سب کو ایک سبق دیا کہ سچائی، ہمت اور اللہ پر بھروسہ ہمیشہ کامیاب کرتا ہے، اور عقل مندی سے کیے گئے فیصلے آپ کی قسمت کو بھی چمکا دیتے ہیں۔ مراد نے بیٹی کو گلے لگا کر کہا، بیٹی تم نے میری عزت بچا لی، اللہ تجھے خوش رکھے۔ عالیہ نے مسکرا کر کہا، بابا جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں، اور جو دوست بناؤ وہی بناؤ جو تمہارے ساتھ سچا ہو۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اللہ پر بھروسہ اور سچائی ہمیشہ کامیابی دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کامنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔